ایمان امن سے نکلا ہے، جس سے معنی خوف سے محفوظ ہو جانا، دل کا اطمینان پا لینا، خیر و عافیت سے ہمکنار ہو جانا ہے۔ ایمان کے معنی اس اصطلاح میں تصدیق اور تسلیم کرنے کے ہیں، یعنی تصدیق کرنا یا تسلیم کرنا، سچا سمجھ کر یقین کرنا۔ امن سے نکلا ہے جس کے معنی امانت ہے، بھروسہ ہے، دل سے بھروسہ کرنا، اور اس کی ضد جو ہے وہ کفر ہے۔ کفر کا مطلب چھپانا یا مٹانا ہے، اور قرآن میں یہ کفر کا لفظ ناشکری کے لیے، انکار کے لیے اور اسلام سے باہر نکل جانے یا خارج ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو پہلا جو نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا مقصد دل کا بھروسہ اور اطمینان پا جانا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی میرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی چلیے یہ بات تو ڈیبیٹیبل ہے کہ اللہ کا تقاضا ہے کہ حکومت حاصل کرے یا نہ، اس میں تو علماء ڈیبیٹ کریں گے۔ اس میں تو ڈیبیٹ نہیں ہے نا کہ اللہ نے کہا نماز پڑھے، لوگ نہیں پڑھتے، تو آپ زبردستی پڑھائیں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ زبردستی تو نمازیں لوگوں سے نہیں آپ پڑھا سکتے، روزے تو آپ ان سے زبردستی نہیں رکھوا سکتے۔ وہ آپ کے سامنے نہیں کھائے گا پیے گا، جب سائڈ پہ جائے گا تو کھائے گا پیے گا۔ روزے تو آپ اس سے احترام رمضان کروا سکتے ہیں، روزے نہیں رکھوا سکتے۔ آپ اس سے کلمہ سن سکتے ہیں کہ بھی کلمہ سنا، وہ پڑھ کے سنا دے گا، لیکن آپ اس کے دل کو ایمان پر مطمئن نہیں کر سکتے، یہ وہ خود کرے گا۔ یہی ڈفرنس ہے بنیاد، کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ نہیں، یہ باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہے۔ اللہ کے رسول نے حکومتوں کی تبدیلی سے لوگوں کو تبدیل نہیں کی، اللہ کے رسول نے لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ ایک معاشرتی تبدیلی کو جو ہے وہ نمودار کیا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے اس بات سے۔ تو پہلی چیز دل کا اور قلب کا اطمینان ہے، اور اس میں سے سوال کرنا، یہ مسئلہ اصل میں یہ ہو گیا ہے کہ علماء کرام جن کو ہم کہتے ہیں مولوی حضرات، ان کا اس پر عبور نہیں ہے اس مسئلے پر۔ ہمارے ہاں علماء کا فقہ کے علاوہ کسی چیز پر عبور نہیں ہے، تو چونکہ وہ ایمانیات کے حوالے سے لوگوں کے جوابات نہیں دے سکتے، ان کو مطمئن نہیں کر سکتے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس میں زیادہ سوالات مت کرو، آدمی کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ کوئی بگڑنے کا خطرہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ مجھے دکھا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بعد از ایمان نے یہ سوال کیا، بعد از نبوت، یعنی نبی ہونے کے بعد یہ سوال کیا کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ کیف تحیی الموتى، کہ کیسے آپ زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، ایمان تو کیوں نہیں ہے، ایمان تو ہے، لیکن لتطمئن القلب، لیکن دل کے اطمینان کے لیے جو ہے وہ دکھا دیجئے۔ تو پھر اللہ نے دکھایا، ورنہ اللہ کہہ دیتا کہ اس میں زیادہ سوالات مت کریں۔ یہ تو باوجود اس کے کہ آپ نبی ہیں، اولو العزم رسول ہے، نبوت مل چکی ہے، اس کے باوجود آپ نے اللہ سے کہا کہ دل کے اطمینان کے لیے مجھے دکھا دیتا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں واقعی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو پھر دکھایا۔ تو ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سوال بھی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ خود اس کے حوالے سے جانتے نہیں ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہ نوٹ کریں کہ جب تک قلبی اطمینان نہ ہو، اس کے بعد ہر چیز فضول ہے۔ یہ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا نا کہ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یا یہ دوسری آیت جو میں نے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان ہوگا تو آگے مسئلہ ہوگا نا جی۔ جب ایمان ہی ناقص ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل دینی مذاق میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، مذاق میں بھی، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ہر وقت ہم جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے تو اس طرح نہیں فرمایا۔ تو کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دل کا ایمان پر اطمینان نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا ایمان ہو کہ اس مال کا مجھ سے احتساب ہوگا، اس کے باوجود وہ مال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے؟ کیسے ڈالتا ہے؟ ایمان پر اس کا اطمینان نہیں ہے میرے دوستو۔ وہ صرف قانون و شرعن مسلمان ہے کلمے کے پڑھ لینے سے، لیکن اس کا اس بات پر اطمینان نہیں ہے۔ تو جب تک اطمینان نہیں ہوگا، آپ حکومت کے حصول سے کس طرح سے اس کو رائج کریں گے؟ ان کا سوچ یہ ہے کہ ہم تعلیم کریں گے، تربیت، سارے چیزیں ہمارے اختیار۔ یہ سیرت نبوی نہیں ہے۔ سیرت میں سے لوگوں کے اندر وہ یہ تبدیلی انسانی سطح پر نمودار ہوئی ہے۔ یہ انقلاب نبوی جو ہے یہ انسانی انقلاب تھا، یہ سیاسی انقلاب نہیں تھا۔ رسول بادشاہ نہیں تھے، رسول کی اطاعت رسول کی اطاعت تھی، حکمران کی اطاعت نہیں تھی۔ تو یہ جو وہ ضروری ہے، میں اس کی رد نہیں، وہ بہت ضروری ہے، میں خود اس کا متقاضی ہوں، اس کا طالب ہوں، لیکن اس طریقے سے ہوگا کہ لوگوں کے اندر وہ بنیادی تبدیلی آئے اور وہ اپنے ایمان سے مطمئن ہو۔ تو اصطلاح میں ایمان کا معنی تصدیق کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے اس چیز کا جو رسول پر نازل ہوا ہے،
علماء نے دلیل مانگنے کو ایمان سے خارج کر، یعنی رسول سے اس بات کی دلیل طلب کرنا کہ آپ اپنی رسالت پر دلیل دیں، یہ ایمان سے خارج بات ہے۔ کہ کوئی شخص اعتماد علی العقل یا دلیل مانتا ہے، اعتماد علی النبی نہیں، یعنی آپ اس میں یہ شرط ہے کہ محمد الرسول اللہ کی جو بات ہے اس پر اعتماد کرنا ہے، یعنی نبی کا، یعنی فیض قیامت ہے یا وہ چیزیں جو غیب کی ہے، یؤمنون بالغیب، جو بالغیب کی چیزیں جو رسول بتاتا ہے اس کے لیے اس سے دلیل طلب کرنا، علماء نے اس کو خارج از ایمان قرار دیا ہے۔ کہ ایمان سے اصطلاح میں بھی مراد کامل اعتماد، اعتقاد، تسلیم و تصدیق ہے، بس یہی دل کا اطمینان ہے کہ آپ اس شخص کی طرف دیکھیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے ان تمام حیات اور سیرت کا مطالبہ کریں، اور اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، یہ سچا ہے، اور اس پر آپ کا دل اطمینان کرتا ہے، پھر آپ کے لیے جو ہے وہ اعتماد کی اور اس کی منزل آسان ہو گئی۔ اب جو کہتا ہے اب یہ اعتماد علی النبی میں داخل ہے، کہ اب چونکہ اعتماد علی النبی ہے اس لیے وہ غیب کی باتیں جو وہ بتاتا ہے وہ درست ہے۔ تو دل کی اس حالت کو ایمان، کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے۔ ایک صحابی کو لیٹایا اور اس کو مارا پیٹا، مکہ میں مشہور، سارے صحابہ کے ساتھ وہاں مکہ میں ایسے ہوا۔ وہ کہا کہ آخر میں تھک ہار گئے، اس کو کہا کہ یار اتنا ہی کہہ دو، کہ جھوٹا موٹا کہہ دو کہ چلو وہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تو یہ تو شریعت اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی پر بن آئی ہو تو آپ جھوٹا موٹا کہہ دیں۔ اس نے کہا کیسے کہہ دوں کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ وہ دل اس کا چیخ چیخ کر یہ تصدیق کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مار پیٹ سے بچنے کے لیے ایسا کیسے کہہ دوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ وہ ہے، دیکھو دل کا اطمینان کا یہ لیول تھا کہ اس کی زبان سے وہ خارج ہی نہیں ہو رہی بات، ورنہ شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پہ بنی ہو تو آپ جھوٹا موٹا جو ہے وہ ایمان سے مکر سکتے ہیں، کفر کا اقرار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دل کا یہ گواہی کا یہ حالت تھی۔ دل کی گواہی کے اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ پس دلیل کا طلب کرنا رسول سے یہ کیا ہے؟ یہ خارج از ایمان ہے۔ ایمان صرف قلب کا فعل ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو زبانی، جو لسان کی جو تصدیق کا مسئلہ ہے، یہ صرف اطمینان کے لیے ہے یا احکام شریعت میں داخلے کے لیے ہے کہ اب ہم مسلمان ہو گئے، معاشرہ ہمیں مسلمان کہے گا، ہمیں پہچانے گا، ہمارا نکاح، ہماری موت، ہماری شادی، ہماری غمی، ہمارے جنازے، یہ اس میں احکام شریعت میں داخل ہونے کے لیے جو ہے زبان کی ورنہ جو جوہر ہے ایمان کے اندر، پھر جو جوہر ہے وہ قلب کی تصدیق ہے، وہ اس چیز کی تصدیق ہے جس پر اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا نبی کو کہ نزلنا علی قلبک، کہ یہ میں نے آپ کے قلب پہ مبارک پر جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو ایمان صرف قلب کا فعل ہے، یہ دل کا کام ہے۔ زبان محض اظہار ایمان ہے، یہ تو صرف اس کے اظہار کے لیے ہے۔ تاہم علماء نے اس کے 3 درجے بتائے ہیں۔ نمبر 1 تصدیق، یہ قلب سے ہوگا، اقرار باللسان، یہ زبان سے ہوگا، اور نمبر 3 افعال کو اس میں شامل کیا ہے۔ کچھ علماء نے اس کو شامل نہیں کیا، کچھ نے شامل کیا۔ علماء کے نزدیک عمل ایمان میں داخل ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر عمل نہیں بھی ہے، وہ دل سے اس کا اطمینان ہے تو وہ مسلمان ہے، زبان سے اس نے کہہ دیا تو وہ احکام شریعت میں مسلمان ہے۔ لیکن کچھ علماء نے اس کو عمل کو حصہ بنایا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے، یعنی اگر ایمان ہے تو عمل میں، افعال میں، بدن سے اس کا اظہار ہونا چاہیے نا جی۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں میں اللہ اور اس کے رسول اور روز قیامت پر ایمان لاتا ہوں، تو رشوت کیسے لے لیا اس نے کیسے رشوت لے لی؟ اس نے کیسے مسلمان کا حق چھین لیا ہے جب وہ ایمان لے آیا ہے؟ یعنی تو اس کے افعال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے افعال سے ظاہر نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ لوگوں سے رشوت بھی لیتا ہے، تو جب وہ افعال انجام نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو اس کا دعویٰ ہے وہ خالص نہیں ہے، وہ خام ہے، وہ ایسے ہی اس نے زبانی اقرار کیا ہوا ہے ان باتوں کا۔ معاشرے میں یہی مسئلہ ہے۔ تو معاشرے میں حکومت کی تبدیلی صرف مسئلہ نہیں ہے، معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے کا ایمان جو ہے، ان کی قلبی اطمینان اور تسلی اس پر نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ کی ذات میں اتنے شکوک و شبہات ہیں، صرف کہتے نہیں ہیں۔ آپ معاشرے میں کہہ دیں، لوگ آپ کو جو ہے وہ قتل کر دیں۔ اس لیے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، سیریز ہے 6-7 ویڈیو کی، کیا خدا واقعی موجود ہے، ڈز اے گاڈ ایگزسٹ؟ تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ کے انشاءاللہ اس میں آپ کو بڑی مدلل چیزیں ملیں گی، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو لوگوں کو اطمینان قلب نہیں ہے، مگر اس کے قائل زیادہ ہے۔ عمل کی کمی صفت ایمان کی نشانی ہے۔ پس اگر کوئی شخص نے تصدیق بالقلب کی اور زبانی اقرار نہیں کیا، فہو مؤمن عند اللہ،
یعنی اگر کسی شخص کا دل پر یہ اطمینان ہو گیا رسول پر، اور اس نے ایمان، یعنی ایک مثال کے طور پر اگر اس نے زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا، پھر بھی یہ عند اللہ جو ہے وہ مسلمان ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے دل سے اس کا اقراری نہیں ہے، دل اس کا مطمئن نہیں ہے اس بات پر، اور زبان سے اس نے اقرار کر دیا، تو وہ احکام شرط الاحکام اس کی پوری ہو گئی. یعنی احکام شریعت میں جو داخل ہونا ہے اس کی شرط پوری ہو گئی، لیکن وہ کیا ہے، وہ دل سے جو ہے وہ اس کا ایمان نہیں ہے. اب یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی یہ عند اللہ اس سے مقبول نہیں ہے. یہ عند اللہ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی رسالت اور اس کے یہ تمام بالغیب پر اس کا ایمان، اس کے دل کا اطمینان نہیں ہے، تو وہ اس چیز میں داخل نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ اس نے زبان سے اقرار کر یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، نام، شناختی کارڈ، سب کچھ اس پہ اسلام لکھا ہے. اب شرط الاحکام اس کے پورے ہیں، جنازہ بھی اس کا پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، وراثت میں حصہ، یہ ساری چیزیں وہ ملیں گی. لیکن یہ ہے کہ اب عند اللہ جو ہے اس کا ایمان مقبول نہیں ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اس کو میں نے کوٹ کیا. یہی شیخ فرماتے ہیں کہ ایمان تحقیقی یا ایمان تقلیدی کیا ہے. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، ایمان تحقیقی، تقلیدی. میں دو الفاظ الگ استعمال، میں کہتا ہوں ایمان تجدیدی اور ایمان تقلیدی. ایمان تجدیدی اور تقلیدی. شیخ صاحب نے الفاظ ایمان تحقیقی اور تقلید، یعنی جس کی تحقیق کی ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان تحقیقی یہ ہے کہ انسان تصدیق کرے قلب سے اور اپنے دعوے کو دلائل اور براہین سے ثابت کر سکے. یعنی اس پہ اس کی تحقیق کی ہو کہ اگر کوئی شخص اس سے خدا اور رسول کے متعلق سوال کرے تو وہ دعوے اس کو ثابت کر سکے، اپنے دعوے کو دلائل اور براہین سے ثابت کر سکے. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کا ایمان جو ہے یہ تحقیقی ہے، یہ اس بات پر مطمئن ہے. تاہم ایمان تقلیدی یہ ہے کہ اپنے دعوت تو کرتا ہے لیکن اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے قبرستان کے متعلق کہ جب وہ میری تصویر دکھائی جائے گی کہ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو، تو وہ کہے گا جو لوگ کہتے ہیں میں وہی کہتا تھا. یعنی لوگ کہتے تھے رسول ہے تو میں نے بھی کہہ دیا رسول ہے. یا اگر وہ کافروں میں سے ہے تو وہ کہے گا کہ لوگ کہتے تھے نہیں ہے رسول تو میں نے بھی کہہ دیا نہیں ہے رسول. تو یہ باقاعدہ حدیث ہے. یعنی ایمان زبانی یہ ہے، تقلیدی یہ ہے کہ باپ دادا سے جو ایمان چلا آ رہا ہے، بس اس کا باپ بھی مسلمان تھا، یہ بھی مسلمان تھا، اس کو باقی اپنے دعوے کو دلائل و براہین سے ثابت نہیں کر سکتا. یہ شیخ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں. اور میں اس میں تبدیلی کرتا ہوں، یا صوفیاء کرام اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ایمان تجدیدی ہے. تجدید کیا ہے؟ اس نے اس ایمان کا جو باپ دادا سے اس کو دین ملا، ایمان ملا، اب اس نے اس کی تجدید کی. تجدید کیا ہے؟ کہ وہ اپنے دعوے کو دلائل و براہین سے بے شک ثابت نہ کر سکے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ حد درجہ اطمینان ہو. یعنی ایک تو دل کا یہ کہنا ہے نا، ہم خود دل سے پوچھتے ہیں کہ یار دل میرا مطمئن ہے، دل کہتے ہیں ہاں مطمئن، خود ہی کہلواتے ہیں دل سے. یہ ایمان تجدیدی نہیں ہے. وہ دل خود جو ہے وہ چیخ پکارتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے، یہ اس کے احکام شریعت ہے. اس کا دل اس پہ اتنا مطمئن ہے، بے شک وہ دلیل سے ثابت نہ کر سکے لیکن وہ خود مطمئن ہو. یہ ایمان تجدیدی ہے، یہ مطلوب ہے کم از کم. اور ایمان تقلیدی وہی ہے جو شیخ صاحب نے فرمایا. ایمان تجدیدی یہ ہے کہ انسان وراثت میں ملے ایمان کو تحقیق، مطالعہ، شوق، طلب، جذب، اطمینان قلب حاصل کرے اور اس کو دلیل نہ دے سکے بے شک. اور ایمان تقلیدی یہ ہے کہ ایمان آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہو، یہ ناقص ہے، یہ خام ہے، اور میری نظر میں اور صوفیاء کی نظر میں یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اگرچہ یہ شخص قانون مسلمان ہے، احکام شریعت میں داخل ہے، لیکن نجات کے لیے جو کم از کم شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی تجدید کرے، یا شیخ صاحب نے اس کو ایمان تحقیقی بتایا. تو اس ایمان لانا اور اسلام لانا اصطلاح میں آپ بحث میں اس کو ایک کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان لانا تحقیقی اور تجدیدی ایمان ہے، جبکہ اسلام لانا صرف اس کا اقرار کرنا ہے. تو قانون کی نظر میں دونوں ایک ہے، مگر کیفیت میں دونوں زمین اور آسمان کا فرق، باطن کا اور ظاہر کا فرق ہے. جیسے کہ اللہ کا قول ہے کہ تم لوگ یوں نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم تسلیم ہوئے ہیں. ہم نے تسلیم کیا ہے، جو چیز ابھی شروع ہو گئی تھی، انہوں نے پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس کو غلبہ ملا تو بہت سارے لوگ اس میں ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانا نہ تھا ان کا، وہ دراصل وہ تسلیم کرنا تھا. دلالت کرتا ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں. اللہ نے خود قرآن میں اتنے وضاحت سے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں الگ چیزیں ہیں. لوگوں کا اسلام لانا اور ایمان لانا زمین آسمان کا فرق. تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایمان لانا کیا ہے اور اسلام لانا کیا. اب آپ دیکھیں کہ کیا حکومت کے حصول سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ حکومت کے حصول سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ یہاں سے ٹھیک ہوگا. یہ اندر سے باہر کی طرف یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا، یہ باہر سے اندر کی طرف ٹھیک نہیں ہوگا. یہی سیرت النبی ہے کہ سیرت النبی یہ ہے کہ لوگوں نے
کہ لوگوں کے اندر سے ایک نظام کو جنم دیا، ایک معاشرے اور ریاست کو جنم دیا، ایک ریاست کے حصول سے لوگوں کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا۔ بس ایمان قلب کا فعل ہے، دل کا اطمینان پا جانا اور تصدیق کرنا، جیسے کہ اسلام لانا افعال ظاہر اقرار باللسان، یہ شرط احکام کے لیے۔ تاہم اگر کوئی بول چال میں ایمان اور اسلام کو ایک کہہ دے کہ جی اسلام لایا، ایمان بول چال میں ویسے ہی کہہ دے، تو کوئی اس میں مذائقہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ بخاری شریف کی جو مرفوع حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اسلام لانا افعال سر انجام دینا، ایمان لینا تصدیق کرنا، احسان کیفیات باطن ہے جو ایمان کا نتیجہ ہے، یعنی جب ایمان لایا اور اس کے اوپر جو نتائج مرتب ہوئے وہ حدیث احسان میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شیعہ روایت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الایمان هو اقرار باللسان والعقد الجنان والعمل بالارکان، اور ایمان تو حضرت حسین رضی اللہ کی اس روایت سے جو ہے وہ ثابت انہوں نے کیا ہے کہ ایمان لانا یہ ہے کہ ایمان بندہ قلب سے لے آئے اور زبان سے پھر اقرار کرے تاکہ لوگ اس پر گواہ ہو جائیں، اور پھر اس کے ارکان پر جو ہے وہ عمل کرنے والا۔ پس ثابت ہوا کہ ایمان دروازہ ہے، ایمان اصل الاصل ہے، یہ جوہر ہے، اور مطلوبہ ایمان کون سا ہے؟ قلبی تصدیق والا ایمان ہے۔ تو قلبی اطمینان اور ایمان تجدیدی ہے کہ نجات کے لیے کب سے کب شرط ہے، یہ مسئلہ ہے، اور اگر اس سے محروم ہوگا تو کچھ فائدہ عند اللہ نہیں۔ اگر قلبی اطمینان اس ایمان پر، لوگوں نے یہ جو ویڈیو میں نے بنائی نا ڈز اے گاڈ ایگزسٹ، اس کا قصہ یہ ہے کہ لوگوں نے فیس بک پر یہ بڑی روایت چلی کہ بھئی اللہ ہوا تو ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا، اللہ نہیں ہوا تو ہم بھی جو ہے مٹی ہو جائیں گے، کافر بھی مٹی ہو جائیں گے، ہمارا کیا نقصان ہے۔ تو اللہ کو ہی، لوگوں کا اللہ پر یہ اطمینان نہیں ہے کہ کیا واقعی خدا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں نے وہ سیریز بنائی کہ کیا واقعی خدا موجود ہے، ڈز اے گاڈ ایگزسٹ، تو کائنڈلی اس کو دیکھیے۔ جب تک ایمان نہ ہو یہ عند اللہ جو ہے مفید نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہے، نمازی بھی پڑھو، روزے، دل ہی آپ کو مطمئن نہیں ہو اس بات پر، تو وہ نہ اس کا جو ہے عند اللہ کوئی فرق اس پہ واقعہ ہوا، نہ وہ دنیا کے میں آپ کو کسی کام آئے گا۔ آپ زنا بھی کریں گے، شراب بھی پئیں گے، جو حرام کام آپ کے بس میں ہوگا نا، جو گناہ آپ کے بس میں ہوگا، جو ضلالت و گمراہی اور جو بغاوت آپ کے بس میں ہوگی وہ آپ کریں گے، کیوں؟ دل ہی اس کا اطمینان ہی نہیں، اور اگر اس سے محروم ہوگا تو کچھ فائدہ عند اللہ نہیں ہے، اور محروم رہے گا، خواہ قانون میں مسلمان ہو یا عمل کچھ بھی کیا ہو۔ جنازہ اس پر پڑھا جائے گا وہی کہ ظاہری طور سے جو ہے مسلمان ہو۔ اور زبانی ایمان مطلوب نہیں ہے مگر فقط احکام اور قانون میں شمولیت کے لیے، اور عمل مظہر ہے اس کے ایمان کا، لیکن وہ عمل جو معاشرے میں رسومات میں داخل ہو۔ مثال کے اوپر ایمان، وہ اس ایمان قلبی کا مظہر نہیں ہے۔ مثلا اکثر احکام اور ارکان اسلام صدیوں سے مروجہ ہے، فار ایگزامپل ہمارے ہندوستان میں جیسے کہ سلام کرنا، لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں، السلام علیکم۔ میں ایک سکھ کی دکان میں گیا ادھر پشاور میں ہی، اور میں نے اس سے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے مجھ سے ساتھ بھی سلام بھی کیا۔ میں حیران، پہلے میں حیران ہوں گا کہ آدمی تو سکھ ہے، مجھے کہا السلام علیکم کیسے۔ تو ہمارے ہاں جو ہندو بستے ہیں وہ سارے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان کی بدولت نہیں ہے، یہ تو اس معاشرے کا رواج ہے، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں۔ یا نمازیں پڑھنا، آپ ہمارے ہاں نماز قضا کر کے دیکھیں، مسجد نہ جائے، لوگ آپ کو جو ہے وہ چھوڑیں گے، یہ مروجہ ہے۔ یہاں پر ہندو بھی دوپٹے پہنتی ہیں عورتیں، مسلمان عورتیں بھی دوپٹے پہنتی ہیں، ہندو عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں، مسلمان عورتیں۔ تو وہ چیزیں جو معاشرے میں رواج ہے، رواج کی وجہ سے مروجہ ہے، صدیوں سے ان کے کلچر کا حصہ بن گئی ہے، ان پر عمل کرنے سے آپ کے ایمان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ لہٰذا لوگ معاشرے کی پابندی کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں وغیرہ، اور یہ اسلام لانا ہوا، یہ اسلام کا لانا ہے کہ وہ شرط الاحکام میں داخل ہے، محض معاشرے یا رواج کی وجہ سے احکام اور قوانین میں داخل ہو گئے۔ مگر ایسے اعمال جو معاشرے میں رائج نہیں ہے، یا جہاں یہ رائج نہیں، ان کے اعمال، وہاں پر ان اعمال کو سر انجام دینا یا ان کے لیے تحریک کرنا، مگر مثلا کسی جگہ پر لوگ سخت بے دین ہو، نہ پردے کا رواج ہو، نہ ہی کوئی نماز پڑھتا ہو، ایسے میں پردہ کرنا یا نماز پڑھنا یا احکام شریعت پر عمل کرنا یقیناً مظہر ہے اس بات۔ ہر کوئی رشوت دیتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میں نہیں لیتا، یہ ٹی اے ڈی اے لوگ جعلی بنواتے ہیں، اس پر صبر کرنا، ایک نے بھی 10-15 ہزار لے لی، دوسرا آپ کہتے ہیں یار میں نہیں لیتا۔ لوگ اتنی، یعنی اس پر صبر کرنا کیسے ہو سکتا ہے کہ صبر کرنا؟ ایک جگہ پر حرام چیز ایک نے بھی اٹھائی، دوسرے نے اٹھائی، آپ نے نہیں اٹھائی، آپ کہتے ہیں نہیں بس میں بھوک بھی لگی ہے، ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، لوگ اٹھاتے ہیں، ہر کوئی، آپ کو کہتے ہیں پاگل ہو یار، یہ تو لوٹ کا مال ہے، اٹھاؤ، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لیتا۔
ایک رشوت لیتے ہیں، ہر کوئی جو ہے فائل کے ساتھ 500 روپے اٹیچ کرتے ہیں، آپ نہیں لیتے، کہتے ہیں میں نہیں لیتا، تو یہ تو آپ کے ایمان کا مظہر ہے، آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنا کرنا ہے، اس کے شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں آپ۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایمان کس چیز پر لایا جائے، اس کے لیے ایک اہل عمل، یہ بھی علمی بحث ہے بہرحال، کہ اس کو ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، یہ متفرق ایمان جو ہے اس کو جمع کیا ہے کہ فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، بعث بعد الموت پر، ان چیزوں پر ایمان لانا جو ہے یہ بات درست ہے، مگر میرا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی ابتدا ذات رسول سے ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی چیز پر ایمان لائیں، کس پر ایمان لانا ہے؟ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو ذات رسول پر اعتماد، یقین اور ایمان لانا ضروری ہے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو ہاشمی، عربی، مکی، قریشی ہے، اس کی ذات پر بطور فرد اس پر ایمان لینا کہ ہاں یہ محمد جو ہے یہ درست کہتا ہے۔ بس جب ذات رسول پر ایمان لائے تو اس کی صفت یعنی رسالت پر ایمان لائے، اور اس کے بعد اس کی خبر پر ایمان لائے۔ جب آپ محمد پر ایمان لے آئے، ایک ذات محمد پر، دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا، قریش کو جمع کیا اور اس گروہ قریش کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ ایک لشکر جرار تیار تمہارے اوپر چھڑ دوڑنے والا ہے تو کیا تم میرا اعتماد کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا، ہم آپ پر اعتماد کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں یہ اعتماد چاہیے، فرد ذات رب اللہ کے رسول نے اپنی ذات کی طرف ان کو دعوت دی ہے کہ اگر میں کہوں تمہیں یہ بات، یعنی میرے کردار کی طرف دیکھو، میرے ذات کی طرف دیکھو، اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک ایسا معاملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مانو گے کہ نہیں مانو؟ تو یہ ذات کی طرف جو ہے سب سے پہلے جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ ذات رسول ہے، کہ ہم کہیں کہ ہم نے ذات رسول پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون غرق ہو رہا تو اسے کیا موسیٰ کے جو ہے وہ رب، موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، تو رب پر ایمان لینا ہے، لیکن اس رب پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ پس جب ذات رسول پر ایمان لائے تو اس کی صفت یعنی اس کی رسالت پر ایمان لائے، جب اس پر اعتماد کرتے ہیں تو ظاہر حضرت علی نے یا ابو بکر نے یا حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ حاجی ہمیں آپ پر اعتماد ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف فرشتہ اترا ہے ہمیں اعتماد ہے، کاؤنٹ اس ان، ہم وی آر آل ان، بس ہمیں آپ کی بات پر جو ہے وہ اعتماد ہے۔ تو جب ذات رسول پر ایمان لائے تو اس کی صفت رسالت پر ایمان لائے، جب صفت رسالت پر ایمان لائے تو اس کی خبر پر ایمان لائے، پھر اس نے خبر دی کہ اللہ ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے اور دوزخ ہے اور یہ احکام شریعت ہے، پھر آپ اس پر ایمان لائیں۔ تو شروعات جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ ذات رسول کے توسط سے پہنچتی ہے۔ اب ذات رسول کا اعتماد اور یقین کرنا دو ادوار میں مختلف ہے، تو ایک وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور ایک 1500 صدیاں گزر جانے کے بعد ہم ایمان لائے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو دور نبوت میں بھی ایمان لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اور آپ اس کا اعتماد کریں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور وہ لوگ جو ہے جنہوں نے اس ایمان کی تصدیق کی وہ بڑے جو ہے وہ اعلیٰ اور بڑے جو ہے نا انسانیت کے معراج پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، ورنہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جب آپ کی تصدیق تو اس دور میں بھی مشکل تھی، لیکن یہ دور جو 1500 سال کا گزر چکا ہے تو اس میں اگر کوئی دعویٰ کرے ایمان کا کہ میں ذات رسول پر میرا اعتماد اور یقین ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کون ہے، وہ یا تو بہت بڑا ولی اللہ ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی 1500 سال کا فاصلہ طے کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں مجھے اعتماد اللہ رسول ہے، یہ شخص یقیناً جو ہے ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا اور اچھا اور نیک آدمی ہے، صرف اس ایمان کی بدولت، ابھی عمل اس کا باقی ہے، لیکن 1500 سال گزرنے کے بعد کسی کے ایمان کا یہ درجہ ہو، یہ شخص ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا جو ہے وہ چاہنے والا ہے اور اللہ اس کے چاہنے والا ہے۔ لیکن یا تو یہ شخص ولی ہو یا پھر جھوٹ بولتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور معاشرے میں اکثر لوگ کیا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ رشوت بھی لیتے ہیں، وہ حرام خوریاں بھی کرتے ہیں، وہ ہر قسم کا گناہ جو ان کے بس میں ہو، دل میں ایک یعنی جھجک تک پیدا نہیں ہوتی، کام حرام میں جھجک تک پیدا نہیں ہوتی، تو یہ لوگ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ ایمان لے، وہ تو اللہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی پہلی وحی کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ سے کوئی دلیل طلب نہیں کی، دلیل طلب کرتی نا کہ اے محمد آپ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں مجھے کوئی دلیل ہے، انہوں نے کہا آپ ایک سچے اور کھرے انسان ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑے نیک انسان ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، جو فرشتہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آیا ہے وہ یقیناً آپ ہی کی طرف آیا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مثال لے، صدیق اکبر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ تصدیق کرنے والا ہے سب سے بڑا۔ راستے میں لوگوں نے روک لیا، قریش نے اس پر ہنسی مذاق میں اس کو استہزاء کیا، اس پہ ہیومر کیا کہ سنو ابو صدیق، تمہارا رفیق کیا کہتا ہے، تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں پل بھر میں معراج کا جو واقعہ کہ یہاں سے بیت المقدس چلا گیا اور وہاں سے آسمانوں میں چلا گیا، اور پل بھر میں جو ہے میں واپس آ گیا، جنت جہنم کی سیر بھی کر لی، اور میرا بستر ابھی بھی گرم تھا، اور جو کنڈی تھی وہ ابھی تک جو ہے وہ ہل رہی تھی، یعنی اتنے قلیل عرصے میں۔ تو اس کو ہنس رہے تھے کہ یار ابھی تو کہہ دو کہ وہ جھوٹ بولتے۔ اس نے کہا کہ اگر محمد کہتا ہے تو خدا کی قسم سچ بولتا ہے، یہ اس کے ایمان، یہ اسی لیے صدیق اکبر ہے۔ اس نے کوئی دلیل طلب نہیں کی، ورنہ وہ کہتا کہ میں جا کے پوچھ لوں گا، مجھے تو نہیں پتا، میں جا کے ان سے پوچھ۔ نے کہا نہیں، اگر محمد کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، اس پر کسی دلیل کے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے دلیل پھر خود پیش کی کہ اگر آسمانوں کا رہنے والا جو ہے وہ پل بھر میں زمین پر آ سکتا ہے، تو جو خاک نشین ہے وہ پل بھر میں عرش پر کیوں نہیں جا سکتا؟ کوئی اس میں سچ کہتا ہے، محمد نے سچ کہا۔ میرے بھائیو، یہ ایمان، اس میں کبھی کی گنجائش نہیں ہے، یعنی عمل ہمارا صدیق اکبر کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر یا کسی ادنا صحابی کے پیروں کے برابر، لیکن ایمان میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا اعتماد علی الرسول اگر نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملہ کنارے لگنے والا نہیں ہے۔ یعنی عمل میں کمی ہے، اس پہ اللہ معاف کرے، لیکن اگر ایمان میں کمی ہے تو اس کی کوئی ایکسکیوز عند اللہ نہیں ہے کہ یہ جی بڑا دور تھا، پرفتن دور تھا۔ پرفتن دور تھا تو تمہارا تو ایمان ہی نہیں تھا نا۔ پرفتن دور تھا تو چلو تم بہک گئے، عمل غلط ہو گیا، رشوت چلو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یا نماز نہیں پڑھی تو چلو اللہ، لیکن ایمان ہی نہیں ہے جب سرے سے تمہارا، تو پرفتن دور کی اس میں کیا بات ہے؟ اور دور حاضر میں عامت الناس کا عمل یہ مظہر ہے، یعنی اس وقت جو لوگوں کا ایمان ہے، جو اس کا معیار ہے، یہ مظہر ہے، یہ عکاسی کرتا ہے کہ لوگوں کا جو ایمان ہے وہ دوسرے درجے یا سیکنڈ کیٹیگری کے ایمان میں جو ہے وہ اس درجے میں شامل ہے، یعنی جس پہ قلبی تصدیق نہیں ہے، لیکن ان کا صرف اقرار باللسان ہے کہ زبان سے اقرار ہے لیکن قلبی تصدیق کوئی نہیں، محض رسم و رواج اور لسانی ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کا یقین، جنت جہنم، غائب کی تمام اشیاء لوگوں کے ہاں محکم یقین کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی مرضی کا نام اسلام رکھا ہے، یعنی جو ان کو سوٹ کرتا ہے اس کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہے۔ اگر آپ اسلامی اداروں کے اندر بھی دیکھیں اس میں بھی یہی حال، اگر آپ آمد المسلمین میں بھی دیکھیں اس میں بھی یہی حال ہے کہ جو جس کی مرضی ہے اس کا نام اس نے اسلام رکھ دیا ہے۔ ہر وہ عمل جو مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، معاشرے میں بدرجہ عدم موجود ہے، کیا عوام، کیا علماء، جھوٹ، غیبت، بغض، منافقت، رشوت، غبن، اقربا پروری، نمود نمائش، خود نمائی، یہ فحاشی، جو کوئی بھی برائی یعنی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، جس کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے، وہ اس معاشرے میں بدرجہ عدم موجود ہے۔ جہاں اس کی اور بہت ساری وجوہات اور عوامل ہو سکتے ہیں، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایمان ناقص ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ لوگوں کے دل جو ہے وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے اور اللہ واقعی موجود ہے اور ایک حساب ہے، یعنی اس درجے کا ایمان جو ہے وہ لوگوں کا موجود نہیں ہے۔ ویسے تو ایمان موجود ہے، آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ شرط الاحکام ہے اس کے اندر وہ جو ہے جو شریعت کے ظاہری احکام ہے اس کے اندر وہ پورے ہیں، وہ باقاعدہ قانون مسلمان ہے، لیکن وہ اطمینان قلبی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس درجے کے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ جو تمام اخلاقی برائیاں جو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتی ہے وہ اس معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اور اسی لیے میں نے زور دیا کہ جب میں نے کہا کہ مودودی صاحب نے فرمایا کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یا مودودی صاحب نے کہا کہ حکومت کا صحیح کر دینا تمام خرابیوں کا صحیح کر دینا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بھی نہیں ہے، طریقہ بھی نہیں ہے۔ وہ خرابیاں جو حکومت کے دور کرنے کی ہے وہ تو حکومت دور کرے گی، لیکن وہ تمام خرابیاں جو انسانوں کے دور کرنے کی ہے وہ حکومت دور نہیں کر سکتی۔ حکومت زبردستی لوگوں کے اخلاقی برائیوں کو ختم نہیں کر سکتی، ان کے ایمان کا اہتمام نہیں کر سکتی جب تک لوگ اس کا اہتمام نہ کریں۔ اسی لیے سیرت بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے اندر سے اس تحریک کو جنم دیا ہے، لوگوں کے اندر وہ انسانی بنیادی تبدیلیاں رونما کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے ایک معاشرے کا، ایک ریاست کی اس کی تشکیل کی ہے، اس کے بعد ان کے معاشرتی یا اجتماعی مسائل جو ہے ان کو حل کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر دور حاضر میں مسلمانوں کے معیار کو بلند کرنا مقصود ہو تو ضروری ہے
کہ اب ایسی صحیح کی جائے، کوشش کی جائے جس سے احمد الناس مطلوبہ معیار کے ایمان کا حصول کر سکے. بس یہی وہ پہلا قدم ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو کہ اسلام اور اسلام سے جڑے ہر شعبہ سے وابستہ ہے، امور اور ان تمام امور میں ترقی کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدالت میں ایک تو دیکھیں اس کی وہ عوامل ہے جو حکومت کے ٹھیک کرنے سے ہے، وہ بے شک ہے، اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ امور جو نیچے سے ٹھیک کرنے کے ہیں، جو انسانی کوششوں سے ٹھیک کرنے کے ہیں، انسانی معیار کے تبدیل کرنے سے ہے، وہ صرف اور صرف انسانی معیار کے تبدیل کرنے سے ہی ٹھیک ہوں گے. تو وہ تمام امور جو اسلام یا اسلام کے جڑے ہوئے شعبوں سے وابستہ ہے، ان کا ٹھیک کرنا بھی جو ہے وہ اسی باعث ہو سکتا ہے. اگرچہ معاشرے میں بہت ساری اسلامی اور تحریک بھی موجود ہے، ادارہ جات بھی موجود ہے جو دین و مذہب کی ترویج و ارشاد کے لیے کوشاں ہے. مدارس ہے، وہ فقہ کے علماء ہے، سیرت کے علماء ہے، قرآن و حدیث کے علماء ہے، ایون کے دینی تحریک ہے، اسلامی حکومتوں کے سیاست کے علماء ہے، معیشت کے ماہرین ہے، تبلیغ کے ماہرین ہے، تصوف کے ماہرین ہے، اس کے ہر طرح کے جو اسلامی ادارے ہیں وہ معاشرے میں موجود ہے. لیکن میرے خیال میں مطلوبہ معیار کے ایمان کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ باطن یا روح کی تربیت اور ترقی کا بندوبست کیا جائے، تاکہ روح قوت پکڑے اور برکات رسول کا حصول اور جذب ہو، جس سے قلب تصدیق کرے رسالت کی. کیونکہ جسمانی بعد ہے، دوری ہے دور نبوی سے، اور جسم کو محال ہے کہ یہ فاصلہ طے کرے. یعنی 1500 سال کا فاصلہ ماضی میں، ہاں روح اس پر قادر ہے کہ صدیوں کا فاصلہ بیک آن طے کرے، روح قوی ہو اور برکات نبوت کو وصول اور جذب کرے، قلب میں نرمی اور گداس پیدا ہو، تعلق مع رسول مضبوط ہو، تصدیق بالقلب یا تصدیق بالقلب بالرسالہ اس کا باعث بنے. اب جب وہ مطلوبہ ایمان نصیب ہو گیا، اب آسان ہے کہ انسان بعد از ایمان کے تمام عوامل اور فرائض جو ہے وہ سر انجام دے، خواہ وہ احکام مذہب سے ہو یا احکام دین سے ہو. اس کے کام کے لیے مذہب تصوف مفید ہے. کثرت ذکر، شدت ذکر، مجاہدے سے قلب کو اس قابل بنایا جائے کہ برکات نبوت کو وصول اور جذب پر تلاوت اور درود شریف مبتدی کے لیے مفید ہے. تاہم اس راہ میں دھوکے بھی بہت ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ رشتہ بندے کی بجائے رب سے جوڑا جائے. یعنی طالب کے دل میں جذبہ، شوق، محبت اور طلب موجود ہو، پھر انشاءاللہ حق کو ضرور پائے گا. بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے تصدیق نبوت اور رسالت کا. تاہم اگر کوئی اور طریقہ موجود ہو تو اس کو بھی بیان کر دیا جائے. میرے دوستو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کیا، دراصل جو قلبی تعلق ہے نا جی، آپ نے یہ قرآن کی آیات یہ بہت سارے لوگ پڑھ کر سناتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ قرآن کو، اس دین کو پہاڑوں پر نازل کیا، تو پہاڑوں نے کہا کہ ہم اس کی جو ہے وہ قوت اور استطاعت نہیں رکھتے. کہاں پر پہاڑ ایسی قوی چیز، کہاں پر معمولی سا انسان کے اس کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو گیا اور اس نے اس کو قبول کر لیا. کیا وجہ ہے اس کی میرے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور قوی شے موجود ہے جو اس پہاڑ کے اندر موجود نہیں ہے. وہ ہے روح انسان. ایک ہوتا ہے نفس حیوانی. نفس حیوانی انسان کے اندر بھی ہے، جانور کے بھی اندر ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بنیادی طلب یا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کے اندر بھی ہے، جانور کے اندر بھی. اور ایک ہے روح انسانی، نفخ فیہ من روحی، جو اللہ نے اس کے اندر پھونکی ہے. یہ اس کے وجود کا مستقل ذریعہ ہے. جس طرح بدن کے لیے اس کی نفس حیوانی جو ہے وہ خوراک مانگتی ہے کہ بھئی مجھے خوراک دے دو، اگر وہ خوراک نہ پہنچے تو یہ بدن کے سیلز جو ہے یہ مر جائیں گے. یہ ہوا اس کے اندر یا آکسیجن نہ پہنچے تو یہ بدن کے سیلز مر جائیں گے. اس کو نیند کی کمی ہو جائے تو یہ بدن کے سیلز جو ہے یہ مر جائیں گے. اسی طرح روح انسانی، جو انسان کے اندر جو روح اللہ نے پھونکی ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے. اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، کثرت ذکر ہے. تو جب تک وہ موجود نہ ہو، وہ مہیا نہ ہو، قلب میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ برکات نبوت کو جذب کر سکے. وہ اس کلام الہی کے اندر جو برکات اور کیفیات ہے اس کو اپنے قلب میں جذب نہ کر سکے. جب تک وہ جذب نہیں ہوتی، دل میں وہ نرمی اور گداس پیدا نہ ہوتی، دل جو ہے وہ ان تعلیمات کے لیے کھلتا نہیں ہے. یعنی یتلو علیہم آیاتہ کے بعد فوراً بعد یہ نہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ، کہ پہلے آیات کی تلاوت، ایمان وہ اس سے لے آئے، پھر وہ یزکیہم، اب اس کے قلب کی صفا کرے.
قلب اس کے باطن کی جو ہے وہ صفائی کرے، وہ یعلمہ، اب اس پر انڈیلے، اب اس پر تعلیم جو ہے وہ کتاب کی انڈیلے اور حکمت کی انڈیلے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہو۔ تو یہ اس کے قلبی ایمان کا اس کے ذریعہ ہے کہ جب تک اس قلب کو جلا نہ بخشی جائے، جب تک اس کو برکات نبوت سے منور نہ کیا جائے، تب تک جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کو قلب اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، کوئی چیز اس کو وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ کہتے ہیں حکومت جو ہے وہ اللہ تقاضا کرتا ہے، تو وہ تو مباحثہ اس میں ہے، نماز میں تو مباحثہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، رسول کہتا ہے نماز پڑھو، لوگ نہیں پڑھتے، اس کا قلب اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ جب تک فائل کے ساتھ پیسے نہ لگے ہو، اگلا بندہ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب جو ہے وہ اس رسالت کی تصدیق نہیں کر پا رہے، اس اللہ کے اور اس غیب میں جو دوزخ ہے، جہنم ہے، احتساب ہونا ہے، قبر کا جو مسئلہ ہے، اس کی قلب تصدیق، وہ مانتا تو ہے زبانی، لیکن اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کے اعمال اور افعال سے سر انجام نہیں دیتا۔ وہ ریاست میں بھی نہیں ہو رہے، وہ سیاست میں بھی نہیں ہو رہے، وہ معیشت میں بھی نہیں ہو رہے، وہ بنیادی تبدیلی، انسانی تبدیلی وہ رونما نہیں ہو پا رہے جو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ رونما کی ہے۔ تو جب تک اس طریقہ کار کو نہ اپنایا جائے، تو جب تک تحریک کے اندر یہی تربیت ہے کہ لوگ برکات نبوی کا حصول کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیاست اور سیادت اور امارت اور معیشت اور عدالت اور انتظام اور لیجسلیشن، اس کی کوششوں کے لیے جو ہے وہ پھر سیاسی کوششیں کریں، تو ان کے قلوب جو ہے وہ اس پر مطمئن ہوں گے۔ جہاد کون کرے گا؟ جس کے قلب جو ہے ایمان پر مطمئن ہوگا، ورنہ تو وہ پھر لوٹ مار کریں گے۔ تو ریاست کون قائم کرے گا؟ جس کا دل جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت پر مطمئن ہوگا، ورنہ وہ تو صرف لوٹ مار کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے پھر حکومت کا حصول کریں گے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ برکات نبوت کا حصول کرے، جس سے قلب قوت پکڑے، قلب میں نرمی اور گداس پیدا ہو، تھوڑی محبت پیدا ہو اس کے اندر، وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو قبول کرے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا بنے؟ باعث ایمان بنے، باعث تقویت اور قوی ہونا جو ہے ایمان کا بنے، اخلاص نصیب ہو۔ اس کے بعد جو ہے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد وہ پھر مذہب کے فرائض ہو یا دین کے فرائض ہو، پھر وہ اس کو سر انجام دے۔ تو پہلی چیز ایمان ہے کہ وہ ایمان لے آئے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کے بعد وہ یزکیہم ہے کہ پھر وہ اس نے باطن کی صفائی ہو۔ پھر اب یہ شخص تیار ہے، یعنی جب یعلمہم الکتاب والحکمت ہے، پھر وہ علوم شرعیت کو حاصل کرے، علم کتاب اور حکمت کے علم کو حاصل کرے۔ اب یہ بندہ مومن تیار ہے، کس کے لیے تیار ہے؟ اب اگر وہ مذہب کے فرائض ہے، رسومات ہے، عبادات ہے، اس کو ادا کرے۔ اب اگر وہ دین کے تقاضے ہے، اجتماعیت کے تقاضے ہے، ریاست کے تقاضے ہے، اب اس کو وہ پورا کرے۔ اب یہ آدمی جو ہے تیار ہے۔ اگر آپ نے خالی ڈول جو ہے وہ اکٹھے کرنے ہیں، خالی برتن اکٹھے کرنے ہیں جن کے دل میں کوئی گداز نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر جو ہے وہ رسول کے ایمان کا اطمینان نہیں ہے، اللہ پر ایمان کا اطمینان نہیں ہے، ان کے نزدیک ریاست کا تصور ایک لشکر کا تصور ہے، پرانے زمانوں میں لوٹ جانا ہے، ان کے نزدیک یہ جو ایمان کا یہ جو کیفیت ہے یہ ان کو نصیب ہی نہیں ہے، تو آپ ان سے کس ریاست کا جو ہے وہ قیام کریں گے؟ اگر آپ ان کے ذریعے سے کوئی ریاست قائم کرے بھی تو وہ کیسی ریاست ہوگی؟ وہ اسی طرح ریاست ہوگی جو لوٹ مار کی ریاست ہے، جو پہلے گزری ہے مسلمانوں میں، اس طرح یہ بھی ایک مسلمانوں کی ایک ریاست ہوگی، لیکن اس کے اندر وہ جوہر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کی زبوحالی جو ہے اس میں سیاست کی وجہ ہے، بالکل یہ بات مودودی صاحب کی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی ضروریات ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے بنیادی جو ایمان اور عمل صالح کی جو بنیادی کمی ہے، اس پر بھی تحریک کا چلنا جو ہے بہت ضروری۔ اسی لیے جو تحریک میرے حساب سے چلنی چاہیے وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر فکر کی یہ غلطی نہ ہو، نمبر ایک، منہج کی یہ غلطی نہ ہو، نمبر دو، اور سیرت کے طریقے سے اس کو اپنائے کہ لوگوں کے اندر سے اس تحریک کو جنم دے اور لوگوں کے اندر سے اس سیاست اور ریاست کو جو ہے وہ جنم دے۔ تو جو مسئلے حکومت کے ٹھیک کرنے کے ہیں وہ حکومت ٹھیک کرے، جو مسئلے لوگوں کے لیول پر ٹھیک کرنے کے ہیں وہ لوگوں کے علاوہ اور کوئی، دین لوگوں نے قائم کرنا ہے، دین حکومت نے قائم نہیں کرنا، دین لوگوں نے قائم کرنا ہے، حکومت اس کی سرپرست، ممد اور معاون اور محافظ ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ پیغام ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا، وہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ مزید بھی چلتا رہے گا، مزید بھی اس حوالے سے ہم ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کسی اطمینان قلب کا باعث ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔